مورخین نے جو کچھ لکھا ہے اس کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے اندر بہت سارے پہلو چھپائے بیٹھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پہلوؤں کے اوپر، ان واقعات کے اوپر ضرور نظر ثانی کریں تاکہ ہمیں معلومات حاصل ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم اس سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو مورخین کے مطابق سن 64 ہجری 3 ربیع الاول کا وہ سیاہ دن تھا جس دن مسلمان حکومت پر چڑھائی کر دی اور اسی دوران حسین بن نمیر نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کر دیا، جس سے خانہ خدا کی گھر کی توہین ہوئی اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ آج تک ہمیں ان سوالوں کے جواب نہیں مل سکے کہ تاریخ نے ان کو کیا سزا دی ہوگی یا ہم ان کو کیسا جانتے ہیں۔ کچھ سوالات میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ہم اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس طرح جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ۔ مزید ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، لائک کریں، لنک کو فالو ضرور کریں۔ مدینہ منورہ پر حملہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد خاندان رسالت علی و بطول کی اولاد زندان سے رہائی حاصل کر کے واپس آتے ہیں اور جو مظالم ان پر ڈھائے گئے اور حکمران وقت کے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ مدینہ میں احتجاج کرتے ہیں۔ اہل مدینہ عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو معزول کر دیتے ہیں اور عبداللہ بن حنظلہ یعنی حنظلہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد ہوا تھا، جنہیں غسائل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کے وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو ملائکہ نے غسل دے دیا ہے۔ یہ بات حکمران وقت کو ناگوار گزرتی ہے۔ وہ جناب عبداللہ بن حنظلہ کی سرکوبی کے لیے مسلم بن عقیل کی اقتداء میں فوج کو بھیج دیتا ہے۔ یہ فوج مدینہ کے قریب حرہ کے مقام پر آ کر پڑاؤ ڈال دیتی ہے اور مدینہ والوں کی سرکوبی کے لیے ذی الحج کے مہینہ میں 63 ہجری میں حملہ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے صحابہ اور ان کے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، حافظ قرآن شہید ہو جاتے ہیں اور بہت ساری خواران کی عصمت دری ہوتی ہے۔ 3 دن کے لیے مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو پاتی۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ پر فوج کشی کا پس منظر یوں تھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی حکومت بنا لی۔ یہ بات بھی حکمران وقت کو ناگوار گزری۔ اس نے اس کی سرکوبی کے لیے مسلم بن عقبہ کو ہی سربراہ بنایا تھا۔ مدینہ کو فتح کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا تھا۔ راستہ میں خرابی صحت حسین بن نمیر کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مر گیا۔ حسین بن نمیر نے 40 روز تک مکہ کا محاصرہ کیے رکھا تاکہ عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کیا جائے، جس کے لیے اس نے خانہ خدا پر آگ برسائی اور منجنیق سے پتھر برسائے۔ عبداللہ بن زبیر گرفتار نہ ہو سکا۔ اس حملے سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے اور غلاف کعبہ کو آگ لگ جاتی جس سے وہ جل جاتا ہے۔ اس طرح تاریخ میں ایک اور سیاہ باب
رقم ہو جاتا ہے۔ اسی دوران میں حسین بن نمیر کے پاس ایک خبر پہنچتی ہے کہ اس کا بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر پھیل جاتی ہے، فوج درم برہم ہو جاتی ہے اور حسین بن نمیر بھاگ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت سارے سوالات میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تاریخ کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا سکے اور پڑھا جا سکے۔ سوال نمبر 1 ہے، کعبۃ اللہ پر حملہ کے وقت حکمران کون تھا؟ سوال نمبر 2 ہے، کیا مجبوری تھی کعبہ پر حملہ کرنا پڑا؟ سوال نمبر 3 ہے، مدینہ منورہ میں 700 کے قریب حافظ قرآن کی جان کیوں لی گئی؟ نمبر 4، کیوں 3 دن تک مدینہ مباح قرار دیا گیا؟ سوال نمبر 5، کیا ایسے حکمران مسلمان رہتے ہیں؟ کیا ایسی فوج بھی مسلمان رہتی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ضرور تلاش کریں، مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ حقیقت گمشدہ کو آشکار کیا جا سکے۔ والسلام۔